التماس دعا برائے ظہور حجت خدا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد واخلق عدوهم من الجن والانس من الاولین والآخرین یا رب الحسین علیہ الصلاۃ والسلام بحق الحسین علیہ الصلاۃ والسلام اشف صدر الحسین علیہ الصلاۃ والسلام بظہور الحجت ابن الحسن علیہ الصلاۃ والسلام اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت خاندان الہیہ کی جلد آبادی کے لیے صلوات وارث صف ازا حجت خدا سر اللہ آیت اللہ علامت اللہ خزانۃ اللہ ہیبت اللہ نعمت اللہ عزت اللہ مشیت اللہ ارادت اللہ عین اللہ اذن اللہ لقاء اللہ ساک اللہ جنب اللہ امر اللہ عبد اللہ وسیلۃ اللہ خلیفۃ اللہ صورت اللہ بقیت اللہ بقیت الانبیاء بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء بقیت الکوثر بقیہ آل ابا نور آل ابا حجت آل ابا برکت آل ابا حشمت آل ابا غیرت آل ابا منتقم آل ابا وارث آل ابا غوث الغیوث قطب الاقطاب شاہد العباد مستاصل الاناد منعم و منان مؤذن و آذان صاحب الزمان صاحب الدار صاحب اللوح صاحب القلم صاحب الرجعت صاحب النحیہ صاحب التوقیر صاحب الشرف صاحب بیت الحمد صاحب قمیص یوسف صاحب تابوت سکینہ صاحب خاتم سلیمان صاحب عزم صاحب شرف صاحب وقار صاحب ذوالفقار یہ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ پچھلے حضرات تک آواز پہنچ رہی ہے؟ دوستو
میں جو آپ تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، میں نے کہا ہے صاحب ذوالفقار، آپ کی کوئی توجہ ہی نہیں۔ میں سرکار کے ریت کو القاب سنائے، اوے علماء کے القابوں میں گم لوگ ہو، اور ذاکرین کے القاب نویں سے نویں بنانے والے لوگ ہو، او شعراء کے القاب بنانے والے لوگ ہو، اور ریت ہی کیسی ہے جسے مالک کے القاب کا پتہ نہیں۔ ٹھہرو جی، نعرے بھی ہو گئے، سب کوئی توڑا ہو گیا، سب کوئی توڑا ہو گیا ہے، داد نہیں، دماغ میری طرف رہے۔ وہ آپ نے سارا دن سننا ہے، حوصلہ افزائی کرنی ہے۔ میرا حوصلہ ٹوٹا ہوا نہیں جو آپ نے میرا حوصلہ جوڑنا ہے، حوصلہ رکھ کے ہی اس وادی میں نازل ہوا ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، قائم کا ظہور ہوگا، ان سے القاب بھی چھین لے گا، مقام بھی چھین لے گا۔ ہاں، واز کر کے نہیں، منتیں کر کے نہیں، میری طرف دیکھ، تلوار کی نوک سے کہے گا، جس شکم میں فدق کی کھجور ہے، میں تلوار کی نوک سے نکالوں گا۔ دل چاہتا ہے یا نہیں؟ دل چاہتا ہے یا نہیں؟ میں کہتا ہوں ذوالفقار، آپ کا جرم نہیں، آپ مظلوم لوگ ہیں، یہ ذمہ داران کا جرم ہے۔ جاؤ زمانے کو چیلنج کرو۔ مسلمانوں کے پاس دو طاقتیں ہیں، کوئی جوڑ نہیں۔ کتنی قوتیں شیطانی اکٹھی ہو جائیں، جو مسلمان ہے اور مومن ہے اسے کوئی پرواہ نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی دہشت نہیں۔ جوں حرام زادوں کے اکٹھ ہوتے چلے جاتے ہیں، ہمیں آرام ملتا چلا جاتا ہے۔ کیوں کہ منزل کی طرف سب پہنچنے والے ہیں۔ مسلمانوں، ایک ہے علمی دنیا، ایک ہے قوت کی دنیا۔ جاؤ دنیا میں چیلنج کرو۔ ہمیں ہی شرف ہے کہ ہمارے پاس قرآن جیسی کتاب۔ کوئی سمجھ آئیے میں کیا کہہ؟ اور کسی کے پاس چیلنج ہے، آیت نہیں بنا سکتے۔ ایک قرآن اور دوسرا چیلنج کرو۔ دنیا کے پاس ایٹم ہے، دہشت گرد ہیں، جتھے ہیں، بدماش ہیں، گنڈے ہیں، دہشت گرد ہیں، ڈالر ہیں، پاؤنڈ ہیں، لیکن ہمیں کوئی خوف نہیں۔ کیوں؟ قرآن اور دوسری طاقت ہے ذوالفقار۔ ہمارے پاس ہتھیار ذوالفقار، اسی لیے نہ یہودیوں سے ڈرتے ہیں نہ ان کے چمچوں سے ڈرتے ہیں۔ کوئی کہے تیرے پاس طاقت کیا ہے تو میں کہتا ہوں پہلے نیگیٹو فورس کو جا کے پیغام دے دو یہودیوں اور ان کے نمک خارو، ہمیں بے وارث نہ سمجھنا، پردے میں قرار بھی باقی ہے، ذوالفقار بھی باقی ہے۔ جن کا باقی ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، نعرہ حیدری۔
کچھ بچوں سمجھ آئیے؟ ہائے اس وقت ایتھے یار حاضریاں لوان والا مسئلہ ہے تو میں کبھی حاضریاں لوان کسی کو نہیں گیا، میں سرکار دے کم واسطے جانا، تو میں تے سرکار دے کم واسطے آیا تے میں تے حاضری شاضری تے اور راضی ہو جائے اور راضی ہو جائے، میں کسے نو بھی راضی کرن، میں تے اپنے سردار خون رون والے نو راضی کرن۔ تو اڈا بھی دلے کریے راضی انہوں کہ نہ کریے؟ جنی جنی دلے تڑا پہ دوئے ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ دیکھو جی یہ اتنے پڑھنے والوں میں نہیں جاتا، میں اتھے جانا جتھے کوئی پڑھنا والا نہیں ہوندہ، اے ماڑے مسکینہ کو تو وہ جتھے نزول ہویا ہوئے میں تو اس پاسے نہیں لنگدا، وہ محمد علی صاحب مرحوم نال میں پڑھدا رہا، پھر بعد علی جعفر صاحب میں تے ازرغام شاہ صاحب بھی میرے نال ہی ہے تے میں کدی ویکھیا جے گامے شاہ ہے، میں تے وہ لیکن کسی غرض سے آیا ہوں، اگر وہ میری پوری نہ ہوئی تو مجھے دکھ ہے۔ دیکھو جی اس وقت مسائل ہی مسائل ہیں، بھائی انہوں والا لالا دی پئی ہے، غور نال جڑے دماغ ہو میری گل دھیان نال سنو۔ کتنے مسائل ہیں جی؟ بد امنی، غربت، نفرت، کیا حالت ہے جی؟ اور ایک طرف تو یہ بد امنی کا طوفان ہے، دوسری طرف غربت ہے، اور پھر یہ سیاسی جھگڑے، مولا امان دے، خدا محفوظ رکھے، ان باطل قوتوں کو مولا ذلیل کرے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے بچوں، مسائل اتنے ہیں، خدا کے لیے کوئی حل بھی تو بتاؤ نا۔ میں پیپلز پارٹی، فضل الرحمان صاحب، نون لیگ، پی ٹی آئی، یہ جو بڑے بڑے ہیں ماشاءاللہ فوج کے ذمہ دار لوگ، میں ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اب تو سمجھو کہ شیعت کیا ہے۔ خدا را دیانت داری سے ذرا غور کرو شیعت کیا ہے، پھر سمجھو۔ یہ پی ٹی آئی والے بڑے خاص انقلابی لوگ سن تے کڈے تے 2 مہینے نہیں، تو سمجھ آ رہی ہے گل دی کہ نہیں آ رہی؟ پھر سمجھو 2 مہینے کڈے نہیں۔ بڑے نون لیگ والے جیالے تھے، تخت پہ تھے تو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اترے تو جہاز پہ بیٹھ کے باہر چلے، ماشاءاللہ علاج بھی کتنے سال سے ہو رہا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں؟ بے نظیر تخت پہ رہی تو رہی، اتری باہر۔ جناب مشرف صاحب جب تک وردی میں رہے زندہ باد، جب اترے سیدھا دبئی۔ سمجھ آگئی میری بات کی کہ نہیں؟ یہ ہے حکمرانوں کی حالت۔ اب سمجھو شیعت کس کے سہارے جاری ہے، یعنی صدیاں گزر گئیں، ہم مولا علی کہتے تھے، ہم مولا علی کے ساتھ تھے، ہم مولا علی کی صدا بلند کرتے رہے، ہم علی ولی اللہ کہتے رہے، اس جرم میں
ہماری زبانیں کاٹی گئی، ہمارے گھر جلائے گئے، ہمیں زندہ دیواروں میں دفنایا گیا، ہمارے خلاف فتوے چلے، ہمارے خلاف پراپیگنڈے ہوئے، ہاں ہمارے نام پہ تبرے کیے گئے، حکومتیں مفتی مل کے کوشش کرتے رہے لیکن ملوکیت مر گئی، ہم باقی رہے، شام والے مر گئے، ہم باقی رہے، معاویہ کے بیٹے مر گئے، ہم باقی رہے، بنو عباس مر گئے، ہم باقی رہے۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں؟ نسلہ بعد نسلہ حکومت رہی دشمن سادات، لیکن مفتی مر گئے، قلم ختم ہو گئے، پراپیگنڈے فیل ہو گئے، کتابیں ختم ہو گئیں، جتنی برج کی دیواریں سے سب ٹوٹ گئیں، تخت ختم، تاج ختم، شائنہ ختم، راج ختم۔ ہم نے اس وقت سے لے کے آج تک ملوکیت آئی تو بھی حیدر کو نہیں چھوڑا، یزیدیت آئی تو بھی حیدر کو نہیں چھوڑا، بنو عباس آئے تو بھی حیدر کو نہیں چھوڑا۔ ہم مولا علی کے ساتھ تھے، ساتھ ہیں، ساتھ رہیں گے۔ ہم دشمن حیدر پہ لعنت کرتے تھے، لعنت کرتے ہیں، لعنت کرتے رہیں گے۔ ہمارا حکومتوں کے سامنے باقی رہنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ہمیں بچانے والا اور ہے۔ جن کا ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے یا امام المنتظر، یا امام المنتظر۔ میرا کام ہے آپ کی توجہ دلانا۔ بس میں اب ایک بات کہہ کے آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں۔ ویسے ذاکرین، عالم، واعظین، شعراء، آپ دور کو پڑھو، وقت کو دیکھو، لباس نئے نئے، کوئی پرانا لباس پہن ہے جی ہوں، بالوں کے سٹائل نئے، بٹن نئے، نیازے، گاڑیوں کے ماڈل، تو پھر کوئی فکر بھی تو نہیں بتاؤ۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے جی کہ نہیں؟ پھر جمود کو توڑ کے کچھ آگے تو چلو نا۔ کوئی سن رہے ہو جی میں کیا کہوں؟ دیکھو جی، یہ جو عزاداری اور مولا کا مشن یہ حکومتوں نے نہیں چلایا، یہ کربلا کی گرم ریت سے بہن لے کے چلی تھی۔ آج گھر گھر پہنچ گیا ہے کہ قاتل کون ہے، مقتول کون ہے۔ اس دور میں سمجھو نا، یہ سنی شیعہ اہل حدیث حضرات تعصب چھوڑ کے غور تو کریں کہ محنت کیا ہے۔ کربلا معجزہ نہیں تو اور کیا ہے۔ میرے بھائیوں، گھر گھر پہنچ گیا معجزہ۔ اب تو اسمبلی سے نکلے تو بھی حسینیت یاد آئی، گھر سے نکلے تو بھی کہا ہم یزیدیت والے نہیں حسینیت والے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے شبیر چھا گیا ہے ذہنوں پہ۔ تو یہ فتح ہے عزاداروں کی، فقراء کی، ذاکرین کی۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اب یہ فاتح آپ بن گئے ہیں۔ یہ تو ہم کہتے رہے کہ بھائی عزاداری مل کے کرو، سنی سنی رہے گا، شیعہ شیعہ رہے گا، مولا کو مولا مان لو، فرقوں میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ کوئی سنتا نہیں تھا، کہتے تھے ادھر نہ جانا نکاح ٹوٹ جائے گا، کالے کپڑے نہ پہننا، یہ وہ ساری باتیں آپ کے سامنے ہیں۔ اب تو فتح ہو گئی۔ جناب اہل سنت کے بزرگوار مرزا انجینئر صاحب، یہ نیٹ نے بڑے کام کر دیے ہیں، کھول کے پڑھ لو۔ اس نے کہا سنیوں مجلسہ کراؤ، کالے کپڑے پہنو، ماتم کرو۔ انہیں کہا تو شیعہ ہو گیا ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں شیعہ نہیں ہو گیا۔
اور بالکل وہ شیعہ بھی نہیں. اور کالے کپڑے پہننے سے بندہ شیعہ نہیں ہو جاتا, رونے سے شیعہ نہیں ہو جاتا. کچھ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں؟ اور خدا را سوچو, رونے سے شیعہ نہیں ہو جاتا. اسے پوچھا تو شیعہ ہو گیا؟ کہا نہیں, شیعہ نہیں ہو گیا. ضروری ہے سنیوں کالے کپڑے بھی پہنو, عزاداری بھی کرو, ماتمداری بھی کرو. کیوں؟ تاکہ پہچان ہو جائے ہم یزیدی نہیں, ہم حسینی ہیں. تو سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں؟ آئیے جی, بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. میرے بھائیوں سمجھ آ گئی ہے؟ دوسرا جناب طارق جمیل صاحب, اور مسجد نبوی کے امام کو سنو. دوسرا ہمارا مسئلہ تھا من کنت مولا فہذا علی مولا, اسی پہ مناظرے بحثیں. جناب طارق جمیل صاحب نے یہ بھی مسئلہ حل کر دیا. انہوں نے کہا بڑی دیر بھی ہو گئی, بڑی غلطی بھی ہو گئی. میں کہتا رہا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ, اب نہیں کہوں گا. اب جب کہنا ہے علی مولا ہی کہنا ہے. تو سمجھ آگئے میری بات کی کہ مسجد نبوی کے امام نے مسجد نبوی میں حدیث پڑھی ہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. تو اس کا مطلب ہے چینج آ رہی ہے. ایک خاص میں پڑھنے والوں کی خدمت میں عرض کروں گا, آپ ذرا زیادہ توجہ کریں. طارق جمیل صاحب بڑے اہل علم ہیں, بڑے گھر کے آدمی ہیں, بڑی شخصیت ہیں. وہ کہتے ہیں جب میں مدینے گیا تو میں نے کہا یا رسول اللہ, آپ واقعی بے کچھ نہیں سن رہے. جناب طارق جمیل صاحب کہتے ہیں میں مدینے گیا, میں نے کہا یا رسول اللہ, آپ نے غور ہی نہیں کر رہے جی. رائے بینڈ کی دعا کی قیادت کرنے والے فرماتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ آج میں آیا ہوں تو اور کچھ نہیں مانگنا, مجھے صرف اپنے شہزادے حسن و حسین کا مراسی بنا دے. کچھ سمجھ آئی ہے میری بات کی کہ نہیں؟ تو پھر ہم کو کیا بننا؟ کچھ سن رہے ہو جی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو اتنی باتیں تو آپ سب کے لیے ہو گئی. یہ ذرا سمجھو, اب گلے کرنے کا وقت نہیں, گلے ملنے کا ٹائم ہے. انسانیت پریشان ہے, جہاں جہاں شریف انسان ہیں پریشان ہیں. بچوں بات کرو, اب وقت ہے دنیا کو شیعت بتانے کا. پہلے ہم انسانیت بتاتے رہے ہیں, شیعت بتانے کا اب وقت آیا ہے. کچھ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں؟ شیعت کیا ہے؟ دل چاہ رہا ہو تو ایک جملہ پڑھو, عزاداری صرف شیعہ کرتے ہیں. بولو جی, کالے کپڑے زواری صرف شیعہ کرتے ہیں. سنی, ہندو, عیسائی, ان جیڑی قوم ہر ویلے یہی سنن گج گئی ہوئے جیو پہ تے واہ بھائی واہ تے واہ بھائی واہ, انہاں نو دماغ نو توجہ دیوانی کوئی سوکھا کام تے نہیں نا. کوئی سن رہے ہو بچوں؟ میں غلط تو نہیں سمجھ رہا, پوری غور سے سن رہے ہیں. یہ تو سارے کام کرتے ہیں, تو پھر شیعت کیا ہے؟ اب شیعت بتانے کا وقت ہے. دل چاہ رہا تو ایک جملہ پڑھوں, شیعت کیا ہے. اسے ذاکر لکھیں, شاعر لکھیں, مولانا بیان کریں. یہ سارے زواری کرتے ہیں, عزاداری کرتے ہیں, لیکن مولا کی زیارت نہیں پڑھتے. تو سیدھے نہیں غلطی سمجھ آ رہی, یہ زیارت نہیں پڑھتے. پڑھتے نا مولا حسین پاک کی زیارت کیا ہے؟ یہ ہے شیعت. اب جو
جو زیارت کا منکر ہے، جو کچھ بھی ہو وہ شیعہ نہیں ہے. ہاں جس روپ میں بھی ہو. آپ پڑھوں جی زیارت کا جملہ، پچھلے حضرات کی مرضی ہے جی. معصوم کہتے ہیں میرے دادے کی بارگاہ میں آؤ تو پڑھو السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سار والوتر الموتور. کی مطلب ہے دا؟ ہون پتہ لگا جے میں کی پڑھنا تو لگا جے پتہ. ہوئے ہوئے ہوئے، یہ زیارت ہے مولا کی. اے اللہ کا خون جو قربان ہو گیا، اگر اللہ کا خون مان لیتے تو کبھی ویسے نہ کرتے کہ خون کہاں ہے کہاں نہیں. تو سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں؟ اس پہ بحث ہی نہ کرتے. صفات کس کی ہوتی ہیں؟ خون کی. اس کی رگوں میں فلاں کا خون، صفتیں ماں بابے کی. فلاں جانور میں فلاں کا خون. تو خون کی صفتیں ہوتی ہیں نا. اب ان ملا ملوانوں سے پوچھو جو ہے ہی اللہ کا خون، اگر اللہ کی صفتیں نظر نہ آئے تو پھر اللہ کا خون کیسا ہے؟ تو سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں؟ چلو بہرحال یہ ایک علیحدہ بات ہے. اور اے ذاکر نے پڑھیا سی نا، علی کی مرضی ہے کہ خدا لگے. آدھے چیکاں نکل گئیں ساریاں دیاں. تو میں کہا تم میرے کو لاؤنا سی نا، تو جیڑا جیڑا رولا پاندہ انہوں بھی لے آنا سی. یا شیعہ نہ کہدواؤ یا کچھ اور ہے. بڑے پکے بندے نے نفس کا معنی کیا کیا ہے؟ انفسنا و انفسکم. مولا علی نفس رسول ہے. تو اس کا معنی کیا کیا ہے؟ سارے میں وہ آوارہ زبان استعمال کرنے والا بندہ نہیں ہوں. جتنے ذمہ دار ہیں کہتے ہیں نفس کا مطلب ہے جیسا، مثل. مولا علی رسول کے نفس ہیں، وہ رسول جیسے ہیں. تو جب رسول جیسے ہیں تو نفس کا مطلب ہی جیسا، مثل، ویسا. تو جو نفس اللہ ہو، جو نفس مصطفیٰ ہو وہ مصطفیٰ جیسا، جو نفس اللہ ہو وہ خدا جیسا. تو سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں؟ لگے گا گردن مروڑ کے میں نواؤں گا جس کے دل میں محبت ہے. یہ دونوں فیصلے ایک رات کو ہی ہوئے تھے. نفس مصطفیٰ کس کو کہتے ہیں؟ نفس خدا کس کو کہتے ہیں؟ شب ہجرت حیدر بستر پہ سو گئے، ساری رات کافر سمجھتے رہے کہ مصطفیٰ ہے. سمجھتے رہے نا مصطفیٰ ہے. مصطفیٰ لگا رہا نا ساری رات، چونکہ نفس مصطفیٰ بن کے بیٹھا تھا. شب معراج اللہ کی جگہ پہ بول کے بتایا میں نفس مصطفیٰ بھی ہوں، نفس خدا بھی ہوں. جنہیں لگتا ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. کچھ سمجھ آئی ہے جی؟ اچھا چلو، میرا یہ روٹ نہیں، ایسے ہی میرے سامنے یہ بات آ گئی ہے تو میں نے کہا چلو یہ بھی حل ہو جائے. ما اللہ حالات نحن ہوا نحن ہوا نحن وہ ہے، ہم ہیں. ہمارے ساتھ اللہ کے ایسے حالات ہو جاتے ہیں
کہ کبھی وہ ہم ہو جاتا ہے اور یہ جناب خمینی صاحب نے لکھی ہے، یہ میں ذاکرین کے لیے پڑھ رہا ہوں، یہ جناب خمینی صاحب نے اس حدیث کو کوٹ کیا ہے۔ کوئی سن رہے ہو جی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہاں، اس سے بڑا اور میں حوالہ کیا آپ کو دوں کہ ہمارے اور اللہ کے درمیان ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ وہ ہم ہو جاتے ہیں۔ اب میرے ساتھ ہو جی۔ اب میرے روحانی استاد نے سوال کیا ہے، وہ فرماتے ہیں جب وہ ہم ہو جاتا ہے تو اس کا نام کیا ہے؟ اور جب ہم وہ ہو جاتے ہیں تو ان کا نام کیا ہے؟ اور کون پہچانے گا کہ اب وہ ہم ہو گیا ہے یا ہم وہ ہو گئے ہیں؟ یہ بھی تو وہ ہی جانتے ہیں۔ پھر علی کی مرضی ہے نا، چاہے علی لگے یا یزدان لگے۔ نعرہ حیدری، کوئی سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ چلو اسی نہیں ڈر دے سردار دے کرم نال، جڑے سانو جان دے نے۔ دیکھو بھائی علی کو میں اللہ نہیں کہہ رہا، میں کیوں اللہ کہوں، لیکن اللہ 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 کہنے والوں کچھ پتہ نہیں لوگوں کو اللہ کا، اگر علی کا پتہ نہیں ہے تو اللہ کے سب سے بڑے پتے کا نام ہی مولا علی ہے۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں؟ یہ ٹائم نہیں کہ میں ان باتوں کو کروں، لیکن میں نے کہا کہ یہ خوف اترنا چاہیے، اور شعراء کو ایسے پکڑ دکڑ اچھی بات نہیں ہے۔ مالک نے شاعر کو بڑی رعایت دی ہے، ملا کی بڑی پکڑ ہے، شاعر کو سرکار نے بھی رعایت دی ہے۔ تو اگر تم سرکار سے کو پیار کرتے ہو تو سرکار کے شعراء کی عزت کی قدر کیا کرو۔ توجہ ہے جناب؟ میں نے بڑا آپ کا ٹائم لیا۔ آخر پھر حل کیا ہے؟ مسائل تو آپ کے کشمیر کب سے مار کھائے جا رہے ہیں، کون ان کی مدد کو آئے گا؟ پڑھی لکھی نسل کو پتہ ہے یہ تو اپنے اپنے کام لگے ہوئے ہیں۔ فلسطین والے کب سے مار کھا رہے ہیں، کدھر کدھر دیکھ رہے ہیں۔ یہ پاکستان میں جمہوریت دیکھی یا نہیں دیکھی؟ نہیں دیکھی؟ ملوکیت دیکھی یا نہیں دیکھی؟ سارے نظام دیکھ چکے، پی ٹی آئی بھی دیکھ لی، پیپل پارٹی بھی دیکھ لی، نون بھی دیکھ لی، مولوی بھی سارے دیکھ لے، تو اور ان کی دیکھنا ہے۔ سارے نظام پٹ چکے ہیں، انسانیت کا کوئی بھی مشکل کشا نہیں۔ کون ہے جو میری بات کو سمجھے؟ اور جب سارے نظام ہی فیل ہو گئے ہیں، کوئی وفادار ملتا ہی نہیں، تو پھر ان نظاموں کو چھوڑو۔ یو این اے نے بھی کچھ نہیں کیا، انسانی تنظیمیں بھی کچھ نہیں کرتی۔ جب انسانیت کے لیے، مظلوموں کے لیے کوئی نہیں اٹھتا تو پھر ان انسانوں کو چھوڑو، ان سسٹموں کو چھوڑو، ان پارٹیوں کو چھوڑو، نہ ان کے کارکن بنو، نہ ان کے وفادار بنو، نہ ان کا کھا کے ان کے نعرے لگاؤ، پھر اس کو ڈھونڈو، اس نظام کو قبول کرو جو اللہ نے انسانیت کا مشکل کشا بنایا ہے۔ اس نظام کا نام ہی ہے نظام امامت۔ کیا ہے نام؟ سارے بولو، نظام امامت۔ کربلا کو مانتے ہو؟
السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سارے والوتر الموتور، اے وہ جس کے خون کا بدلہ ہونا ہے۔ کی ہونا ہے بھائی؟ جڑے کھلو کے مجلس پہ سن دے ہو نا، تو آڈی بہت مہربانی ہے۔ زیارت کیا ہے؟ اے وہ خون جس کا چپ کے ہوں، روز سنتے نہیں، توحید ہو گئی۔ قائد اعظم کی فوٹو کی انتقام تک پہنچانا ہے، چلو شکر ہے، فوٹو کی عزت کرنا دین تو ہو گیا ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، گھروں کی عزت کرنا دین تو ہو گیا ہے۔ اللہ کرے جنت البقیع کی توہین بھی کسی کو محسوس ہو۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں؟ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے بچوں، غور سے سنو، یہ کربلا والا خون وہ ہے جس کا بدلہ ہونا ہے۔ کیا ہونا ہے؟ کس نے لینا ہے؟ ایم جی بول دے ہو پہ پتہ پہ لگ دا وے کہ تو انہوں بھی کوئی دکھ ہے وے، بولے گا وہ جس کو قتل کا دکھ ہوگا۔ کیوں جی بدلہ ہونا ہے یا نہیں؟ بہت تھوڑے بولے ہو۔ یہ ذاکر، عالم، پیر، ماتمی کوریں، خدا را متولی توجہ کرو۔ یہ مظلوم کا جو ذکر ہم سناتے ہیں، کیوں یہ ذکر سناتے ہیں نا مظلوم کا؟ کیوں؟ کہ واہ بھائی واہ، اور یہ روز میڈیا پہ دکھا رہے ہیں، جلاؤ گھراؤ۔ کیوں دکھاتے ہیں؟ جنہوں نے کیا ہے ان کو سزا لبے۔ تو یہ مجلس عزاداری، ماتم داری، یہ مظلوم کا میڈیا سیلی ہے نا، یہ ذاکری۔ تو مطلب تو یہی ہے نا کہ قاتلوں کو سزا ملے، یہی ہے یا نہیں؟ اور یہی ہے نا، ملنی ہے یا نہیں؟ کب؟ یہ 5-7 بندے یا نہیں پتہ ہے؟ یہ باقی کیوں چپ ہے؟ کب؟ 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 جب قائم آئیں گے۔ اس کا نام ہی ہے منتقم۔ اللہ نے بنایا ہی اسے مظلوموں کے بدلے کے لیے ہے۔ آئے یا نہ آئے؟ بولو جی، ہماری کیا غرض ہے؟ ہم کیا چاہتے ہیں؟ بدلہ امام نے لینا ہے، تو ہم کس لیے پیدا ہوئے ہیں؟ اور کیوں پیدا ہوئے ہیں ہم؟ سادات ٹکر کھان واسطے، بابا جی بنن واسطے، آیت اللہ بنن واسطے، علامہ صاحب بنن واسطے، میں کچھ کہہ رہا ہوں، اور شہنشاہ مصعب بنن واسطے، کوٹھیاں پلاٹ کاریں، ان کے لیے نہیں۔ ہر غیرت مند کو طے کرنا چاہیے کہ میری تخلیق کا مقصد ہی یہ ہے کہ میں منتقم کے لشکر میں شامل ہو کے قائم کے دشمنوں سے بدلہ لوں۔ جن کی یہی غرض ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے یا امام المنتظر، یا امام المنتظر۔ کچھ سمجھ آئی ہے؟ 1 منٹ سٹیج سیکٹری صاحب، خدا را اس پہ غور کرو۔ مظلوم خود اچھا ذکر سناتا ہے اپنا یا دیکھنے والے؟ بولو، کیوں چپ ہو؟ مظلوم خود اپنا جیسے خلوص سے وہ سنائے گا، ویسے کاریگر نہیں سناتے۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا جی، سناتے کس کو ہیں؟ مظلوم اپنی مظلومیت سناتا کس کو ہے؟ اس کی آخری، ماشاءاللہ،
اس کی آخری کوشش کیا ہوتی ہے کہ میں اس تک پہنچ کے سناؤں جو میرے مسئلے کا حل کرے. کوئی سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں؟ سب کہتے ہیں جی بس ہماری عدلیہ پہ ہی نگاہیں لگی ہوئی ہیں، سارے مظلوم میرے ساتھ ہو جی. او ذاکرو عالمو پیرو، مظلوم سب سے زیادہ خود تمنا رکھتا ہے کہ میں اپنی مظلومیت اس کو سناؤں جو حل رکھے. تو حل ہے قائم کے پاس، منتقم ہے قائم، قدرت ہے قائم کے پاس، اجازت ہے قائم کے پاس. اس کا مطلب ہے شبیر کے ذاکرو، شبیر خود چاہتا ہے قائم کا تخت لگے اور میں اپنی مظلومیت سناؤں. کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور جسے خود مظلوم سنانا چاہتے ہیں اسے ہم کیوں نہیں سناتے؟ ہمیں بھی سنانی چاہیے یا نہیں؟ اس کا مطلب ہے ہم سارے مظلوموں کا ذکر سنانے کے لیے بیٹھے ہی اسے ہیں جو خون رو رہا. کچھ سمجھ آ گئی ہے میری بات کی کہ نہیں؟ جس نے بدلہ لینا ہے. کیوں جی؟ جس نے تلوار چلانی، چلے یا نہ چلے؟ کاٹ دیکھنا چاہتے ہو یا نہیں؟ اس دل پہ بھی لعنت ہے جس میں بدلے کی چاہت نہیں. جتنی جتنی چاہت ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، نعرہ حیدری. آپ کے سرکار کا ایک اسم پاک ہے ولی المظلومین، سارے مظلوموں کا ولی، ظالموں کا نہیں. اس کا مطلب ہے قائم کے لشکر میں شامل ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ظالم نہیں ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ بولو، مظلوم ہوگا. لہذا بھائیو، جن ہاتھوں سے قائم کے ظہور کی دعا کرو ان ہاتھوں سے ظلم نہ کرو. جس زبان سے سرکار کے ظہور کی دعا کرو اس زبان پہ حرام نہ رکھو، اس زبان سے ظلم کا کلمہ نہ بولو، اس زبان سے جھوٹ نہ بولو. اللہ ہم سب کو ولی المظلومین کے لشکر میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. شامل سارے ہونا چاہتے ہو جی؟ کیوں سنی شیعہ بھائیو شامل ہونا چاہتے ہو؟ ایک بات کرنے لگا ہوں، جاؤ اہل سنت بھائی، اہل حدیث دوستو، اپنے کسی بزرگ ہیرو کا نام بتاؤ جس نے بتایا ہو کہ جو قائم کے لشکر میں شامل ہونا چاہے وہ یہ کرے. کون سن رہا ہے؟ جب قائم نے آنا بھی ہے، سارے مانتے بھی ہو، تو پھر اس کا نام بتاؤ نا جس نے تعلیم دی ہو یہ کرو تو تم قائم کے لشکر میں. اگر کسی نے نہیں بتایا تو میرے صادق امام نے بتایا، تو پھر صادق کو مان لیں یا نہ مان لیں؟ مان لیں. تو صادق کو مانتے ہو تو صادق نے لشکر میں شامل ہونے کا ایک عمل بتایا. دل چاہ رہا ہو تو بتاؤں آپ کو؟ جو وصول کرو گے دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. میں ہوں مطمئن ہویا کہ تسی میری گل نو غور نال سن لیا ہے تو میں کسی منزل تے لے آیا. امام صادق فرماتے ہیں جو مومن 40 دن، بس میں جانے لگا ہوں، دعائے عہد پڑھے، میں صادق کا وعدہ ہے وہ قائم کے لشکر میں شامل ہو جائے. کوئی سن رہے ہو جی؟ نہیں سمجھ آئی؟ کہ کوئی چھوٹی جی گل تو نہیں میں تو دسی. کیا پڑھو جی؟ دعائے. بچوں نام لو ذرا، ماں بہنوں بیٹی، یہ مرد بھی شامل ہوں گے قائم کے لشکر میں، مستورات بھی. جیسے 313 جرنیل ہیں ویسے ہی 60 مستورات بھی اسی وزن کی جرنیل ہیں. پھر ہر مستور کا آگے لشکر ہے، ہر مرد کا آگے
لشکر ہے جنہیں عوان کہتے ہیں، پھر ہر عوان کا 10,000 کا لشکر ہے جسے انصار کہتے ہیں۔ کچھ سن رہے ہو جی؟ قائم فرماتے ہیں جو مومن دعائے عہد پڑھے وہ عوان میں نہیں، وہ قائم کے انصار میں شامل ہو جائے گا۔ کم از کم ہونا چاہتے ہو یا نہیں؟ چاہتے ہو جی؟ سنیو شیعو پھر پڑھو کیا؟ دعائے عہد۔ اپنے پاس بیٹھنے والوں کو امام نے کہا، اور خدا کے بندو ان فقیہوں کو چاہیے تھا جو ان کے پاس بیٹھتا یہ بھی اس کو بتاتے، ذاکروں کو چاہیے تھا کہ جو ان کے پاس بیٹھتا اسے بتاتے، فقہ جعفریہ کے مبلغوں کو چاہیے تھا کہ جو مومن آتا اس کو بتاتے، جو اسٹوڈنٹ درس میں جاتا اس کو بتاتے۔ امام نے جو بتایا ہے کہ قائم کے لشکر میں شامل بھی ہو جاؤ، قائم کی بیعت بھی کرو، ابھی قائم کا نزول بھی نہیں ہوا، پھر نزول، پھر ظہور۔ ہم تو ریت ہی قائم کی ہیں، غیبت کبریٰ کا دور بھی قریب قریب ختم ہونے والا ہے، ہم تو ہیں ہی سردار کی ریت۔ تو صادق امام نے فرمایا گھبراؤ نہیں، سوچ رہے ہو کہ میں چھٹا امام 12واں کب آئے گا؟ لکھو جو مومن انتظار میں رہ گیا قائم کی کہ وہ آئے تو میں اس کے لشکر میں شامل ہو کے علی اکبر کا انتقام لوں، علی اصغر کا انتقام لوں، قاسم کا انتقام لوں، حر کا انتقام لوں، حبیب کا انتقام لوں، جوہن کا انتقام لوں، بوڑھا بچہ جوان جو مر گیا، میں صادق کا وعدہ ہے قبر میں مرے گا نہیں، آرام کرے گا، قائم کا مہمان بن کے رہے گا۔ جب میرا لال کعبے کی چھت پہ اعلان کرے گا تو فرشتہ اس کی قبر کو کھول دے گا اور کہے گا اخرج یا ولی اللہ ان الامام کا ینتظر کا، او اے اللہ کا ولی قبر سے باہر آ، یہ گھوڑا بھی لے، یہ جوڑا بھی لے، یہ تلوار بھی لے، پہلے تو انتظار کرتا تھا، اب تیرا مولا تیری انتظار کر رہا۔ دل چاہ رہا ہے یا نہیں یہ منظر دیکھیں؟ جتنا جتنا دل چاہتا ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے یا امام المنتظر، یا امام المنتظر۔ اللہ آپ کو سردار کا ظہور دکھائے، مولا کی شاہی دکھائے۔ اس کے لیے لکھو، اس کے لیے بولو، نظم میں بولو، نثر میں بولو۔ دوستو حلال کھاؤ، جو اس لشکر میں شامل ہونا چاہتے ہو کیا کرو؟ حلال کھاؤ، پاک کھاؤ، خمس پاک ادا کرو، نسل پیغمبر کا ادب کرو، اپنے ماں باپ کا ادب کرو۔ اے ماں پیو دا بے ادب لعنت ہی ہے، کچھ نہیں ہے۔ دعائے عہد پڑھو، دعائے ندبہ پڑھو، زیارت عاشور پڑھو، امام زمانہ کے نام کا صدقہ دو، قربانی دو، زواریاں کراؤ، ماتمداریاں کراؤ، شب بیداریاں کراؤ، خیرات بانٹو، لباس بانٹو۔ میں تو کہتا ہوں لقمہ کھاؤ تو بھی امام کا صدقہ سمجھ کے، کھلاؤ تو بھی امام زمانہ کا صدقہ سمجھ کے، مسجدوں میں، مجلسوں میں، ماتمداریوں میں، شب بیداریوں میں، زواریوں میں نماز پڑھو تو اسی لیے کہ قائم کا ظہور ہو جائے، مجلس کراؤ اسی لیے، سنو اسی لیے، پڑھو، کچھ بولو تو صحیح یار۔ جو عمل ہے کرنا ہی ایک ہے، سب کچھ مانگ لیا خدا سے، تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں میرے ہاتھ اس دعا کے بعد، جن کی آخری تمنا ہی قائم کا ظہور ہے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے یا امام المنتظر۔ آج کے بعد ہم جو کریں گے اس لیے ہی کریں گے کہ ہماری یہ فریاد قبول ہو جائے، مولا کی رضا کے لیے۔ آخری بات کہنے لگا ہوں، کسی مولا والے نے کسی سے زیادتی کی ہے تو اس کو معاف کر دینا بھی مولا کی خاطر یہ مولا کے قرب کا ذریعہ ہے۔ رب صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ ویرو میں تھک گیا ہوں، میں تواڈے کول سلام کر کے اجازت لینا۔ 313 واری بچے بڈھے جوان ذاکر عالم سرکاری ڈیوٹی بنا لو، صلوات کاملہ دا وظیفہ۔ یا ربا
محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ جیڑے گھر وچوں صلوات کاملہ، زیارت عاشور تے نوحے دی صدا تے قرآن دی تلاوت دی صدا نکلے دی، سردار فرماندے نے او کر سمجھو امام دے ظہور دی فضا نو ہموار کر دے آیا، او زمین تے انجیے جویں آسمانہ تے چند رہے۔ رب صلی علی محمد و آل محمد۔